ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں، باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج عرس حضور اشرف الفقہاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہلم شریف کا موقع ہے، اور ہم لوگ حضرت کی قیام گاہ پر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 10:30 پر کل شریف شروع ہوں گے، اور پھر صلاۃ والسلام اور دعا پر ہماری اس محفل کا اختتام ہوگا۔ عزیزان ملت، اپنی گفتگو کے آغاز سے قبل یہ عرض کروں کہ ہم اور آپ جو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، اور حضور اشرف الفقہاء کے علمی و روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور حضرت کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ عرس چہلم کا موقع ہے تو یہ پروگرام کہیں باہر یا مساجد میں بھی ہو سکتا تھا، اور کئی دنوں سے چہلم شریف کے پروگرامات مساجد میں سلسلہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ ویسے یہ فاتحہ خوانی کی محفل اپنے گھر میں بھی منعقد کی جا سکتی تھی، اور بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہوں گے، اسی وجہ سے وہ اس محفل میں بھی نہ پہنچ سکے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب یہ روح جسم کے پنجرے میں قید رہتی ہے تو آپ نے جانور کو دیکھا ہوگا، خاص طور پر پرندوں کو، کہ ان پرندوں کو جب پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے تو خوبصورت سے خوبصورت پرندہ، طاقتور سے طاقتور پر رکھنے والا پرندہ، جب تک وہ پنجرے کے اندر رہتا ہے وہ اپنے پرواز کے ہنر کو ظاہر نہیں کر سکتا، اس کی پرواز صرف پنجرے میں محدود رہتی ہے۔ تب انسان یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کتنا پاورفل ہے، جبکہ اس کا پاور اس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن جب اسی پرندے کو پنجرے سے آزاد کر دیا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی اونچائی پر اڑ سکتا تھا، اس کے پروں کی طاقت کیا تھی، کتنی تیزی کے ساتھ یہ اڑ سکتا تھا۔ تو یہی حال بلا تمثیل صوفیاء نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے کہ مومن کی روح کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بزرگوں نے کیا فرمایا؟ مومن کی۔ اس کے بعد تو جو مقام اور جیسا جیسا مرتبہ اونچا ہوتا جاتا ہے اس کا کمال اور اس کے درجات اور اس کی شان ایسے ہی بلند ہوتی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں، کسی نے سلام نہ سنا نہ سلام کرنے والے کو دیکھا۔
سرکار نے صرف چہرہ مبارکہ اوپر اٹھایا اور ارشاد فرمایا وعلیک السلام یا جماعت المسلمین یا جماعت الشہداء او کما قال، یا سرکار نے جن الفاظ میں جواب عنایت فرمایا ہو کسی نے نہیں دیکھا۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ کس کو جواب دیا، نہ کوئی سلام کرنے والا نظر نہیں آتا، اور سرکار نے چہرہ مبارکہ اوپر اٹھا کر جواب دیا۔ کسی کی ہمت نہ تھی، لیکن لوگوں کے چہروں کی کیفیت کو دیکھ کر سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی جعفر طیار اپنی جماعت کے ساتھ اڑتے ہوئے نکل رہے تھے، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو سلام کیا، میں نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا، جبکہ حضرت جعفر طیار کا ابتدائی دنوں میں انتقال شہید ہو چکے تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا معاملہ یہ ہے، یہ زندہ ہے اور اللہ ان کی روح کو ہرے پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیتا ہے اور یہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے روح بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا مقام بھی بڑھتا جاتا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی روح جب جسم کی قید سے آزاد ہوتی ہے تو اس کا پاور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک بچے کے والدین جو کچھ بھی پڑھے لکھے نہ ہو، صرف مسلمان ہے، کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں، بالکل جاہل، دین نہیں جانتے، لیکن فرمایا گیا حدیث پاک میں، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اور بھی کئی سارے بزرگوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی تدفین وغیرہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات اور بعض بزرگوں کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جمعہ کے دن وہ اپنے بزرگ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے، اور بزرگوں کے مزارات پر جانا یہ آج 25، 50، 100 سال نہیں بلکہ یہ تو برسوں پرانا طریقہ۔ آپ مدینہ منورہ جب بھی تشریف لے جائیں اور آپ کسی بھی مدینہ کے رہنے والے سے، کتابوں میں تو لکھا ہی لکھا ہے، جو نسلیں اسی زمانے کی آباد ہیں اور آج تک بڑھتی آ رہی ہے، آپ کسی بھی مدینے والے سے پوچھیں، مدینے والے کا عمل معلوم کرے، ان کا طریقہ معلوم کرے۔ جب حالات نارمل ہوتے ہیں تو مدینے والے ہر جمعرات کو جبل احد بھی جاتے ہیں اور مزارات سیدنا امیر حمزہ پر بھی حاضر ہوتے ہیں۔ ان مدینے والوں کا طریقہ ہے۔ مدینے والے کو یہ طریقہ ملا کہاں سے؟ رسول اللہ کی ذات سے، رسول اللہ کی عادت کریمہ کی۔ ہر ہفتے آپ مزارات شہدائے احد پر تشریف لے جاتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے شہدائے احد کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو بھی ان کے مزار پر آئے گا، سلام پیش کرے گا، قیامت تک ان کے سلام کا جواب دیا جاتا رہے گا۔ یہ ہماری کمزوری، یہ ہمارے گناہوں کا اثر، یا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہم ان کے سلام کا جواب سن لیں، ورنہ جو اللہ والے، جو بزرگ، جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں، وہ جب وہاں حاضر ہوتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جب بھی سلام کیا شہدائے احد نے اس کا جواب بھی عطا فرمایا۔ ایک مصری بزرگ تھے، وہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حج کے لیے آئے۔ جن دنوں وہ حج کے لیے نکلے تھے ان دنوں ان کے پاس جو اونٹنیاں تھی وہ بڑی کمزور اور بیمار تھی، لیکن حج کا معاملہ تھا اور والدہ کے ساتھ حج پر جانا تھا، تو اس بات کی انہوں نے فکر نہیں کی کہ اونٹنیاں کمزور ہیں اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، چل پڑے۔ الحمدللہ منزل مقصود پر پہنچے، حج ہوا اور حج سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ کے لیے نکلے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچنا تھا کہ ان کی اونٹنیوں کا انتقال ہوگا، مر گئی، دونوں اونٹنیاں مر گئی۔ اور اب ان بزرگ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کس سے یہ معاملہ بیان کریں، ان کو ہمت نہ دی کہ مدینہ منورہ میں کسی سے سوال کروں۔ پتا چلا کہ اسی وقت ایک اور بزرگ بھی مدینہ آئے ہوئے تھے، تو یہ گئے ان کے پاس اور جا کر اپنی پوری داستان سنائی کہ میرے ساتھ تو ایسا حادثہ ہوا کہ زیادہ راہ میرے پاس کچھ پیسے بھی ختم ہو گئے اور میری اونٹنیاں بھی مر گئی، اب میرے پاس واپس مصر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ جب تک کوئی اسباب نہیں بنتا میں مدینہ چھوڑ کر جاؤں گا نہیں، میں جاؤں گا، میں یہیں رہ جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی جانے کا سبب بنا دے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی بات سنی تو میں نے اس سے کہا کہ تو نے نیت تو اچھی کر لی ہے، لیکن جہاں تک سبب کی بات ہے تو امیر حمزہ کے مزار پر حاضری کیوں نہیں دیتا؟ تو امیر حمزہ کے مزار پر حاضری کیوں نہیں دیتا؟
وہ بزرگ مصری فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ تو امیر حمزہ کے مزار پر حاضری کیوں نہیں دیتا، تو میں نے سوچا کہ چلو میں جاتا ہوں۔ ایک بات تو اگر اس پر گفتگو کی جائے نا تو کافی سارا تفصیلی باتیں ہو سکتی ہے، صرف میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جو ابھی سرکار کے وصال کو 100 150 200 سال ہوئے تھے، اس زمانے کی بات ہے۔ اور اس زمانے کے بزرگ جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ مزار پر حاضر کیوں نہیں ہوتے۔ آج جو انہوں نے اہل سنت والجماعت پر یہ الزام لگایا ہے کہ یہ تو بریلی نے سب کو اپنے قبر پوجنے والا بنا دیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قبر پوجنے والا نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے جو بزرگوں سے ہمارا رشتہ توڑنے کی ناپاک کوشش کی تھی، سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمارا رشتہ ہمارے پرانے بزرگوں سے جوڑ دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور پوری دنیا پر کہ جنہوں نے بھی اس طرح کی ناپاک کوششیں کی تھی، اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اپنے قلم، تقریر، تحریر کے ذریعے سے نہ صرف ان کا رد کیا بلکہ 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر سامنے رکھی کہ یہ تاریخ دیکھو اور بزرگوں کا عمل دیکھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں فجر کی نماز کے بعد پہنچ گیا، اور فجر کی نماز کے بعد جانے کے بعد میں نے شروع کر دیا قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کر دیا، تلاوت جاری رکھی یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوا اور میں قرآن کا اکثر حصہ تلاوت کر چکا تھا۔ جب قرآن مقدس کے تلاوت کے بعد ظہر کا وقت ہوا میں نے ظہر کی نماز بھی وہی ادا کی، جو کچھ قرآن باقی تھا وہ میں نے پڑھا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پورا قرآن مقدس وہاں پر ختم فرمایا، اور اس کے بعد اپنی پوری کہانی کہ ایسا ایسا میرے ساتھ حادثہ ہوا یہ سنایا، اور اس کے بعد آپ پھر مسجد نبوی تشریف لائے تو جا کر والدہ سے ملاقات کی، جہاں والدہ کو بٹھا کر گئے تھے والدہ وہیں موجود تھی۔ آپ جا کر اپنی والدہ ماجدہ سے ملاقات کرتے ہیں، والدہ کہتی ہے بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ عرض کیا چچا سرکار کے چچا امیر حمزہ کی بارگاہ میں گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی ایک بزرگ شخص تھے وہ تمہارا نام لے کر تمہیں تلاش کر رہے تھے، وہ تمہارا نام لے کر تمہیں تلاش کر رہے تھے لیکن تم کہیں ملے نہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی وہ آ جائے تو اسے فلاں جگہ پر بھیج دینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کو تلاش کرتا کرتا پہنچا تو ایک جگہ پہنچا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو چہرے مہرے سے ہی بزرگ نظر آ رہے تھے، تو میں سمجھ گیا کہ یہی ہوں گے۔ میں نے ان کے پاس جا کر سلام کیا، انہوں نے جواب دے کر میرا نام لے کر فرمایا کہ آپ ہو؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا کیا تمہاری پریشانی ہے؟ کہنے لگے کہ پریشانی تو کچھ بھی نہیں، البتہ اونٹنیاں مر گئی ہے، میں گھر کیسے جاؤں؟ وہ بزرگ کہنے لگے چلو میرے ساتھ میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حرم پاک سے باہر نکلے تو اس زمانے میں الگ الگ جیسے آج ہوٹلوں میں انتظام، اس زمانے میں جس ملک سے بھی لوگ آتے ملک کے حساب سے خیمے لگائے جاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں وہ ہمیں لے کر مصریوں کے خیمے میں گئے، خیمے میں داخل ہوئے، سلام کیا، ان کی ہیبت ایسی تھی کہ سارے خیمے والے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سب نے آنے والے کا استقبال کیا اور کہا کہ حضور فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں بزرگ نے صرف اتنا کہا یہ ہمارے بھائی مصر کے رہنے والے ہیں، کچھ پریشانی آ گئی ہے، ان کے مصر پہنچنے کا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ حضرت فکر نہ کریں، ہم ان کا انتظام کریں گے۔ بزرگ نے فرمایا ایک بات کا اور دھیان رکھنا، راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو سکے۔ یہ کہہ کر وہ واپس حرم پاک آ گئے۔ وہ فرماتے ہیں اب جب عصر کا وقت ہوا ان بزرگ نے مجھ سے کہا چلو عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا۔ اس کے بعد میں نماز میں چاروں طرف دیکھتا رہا، وہ شخص مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ مگر عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ڈھونڈنے لگا تو بھی وہ کہیں نظر نہ آئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ نماز کا وقت ہے وہ کہاں چلے گئے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں ان خیمے میں گیا کہ جا کے اس خیمے والے سے پوچھوں کہ جس نے ہمارے بارے میں آپ لوگوں کو کہا مصر پہنچانا ہے ان کو آپ جانتے ہو؟ وہ گئے بزرگ خیمے میں پہنچے، ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے؟ کہا میں نے تو ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے تو ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ کہا جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ کو ہمیں مصر پہنچانے کا کہا تو آپ نے ہاں کیوں کہہ دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ہمارے خیمے میں تشریف لائے اور سلام کیا تو ان کے سلام کے بعد ہم پر ایسی ہیبت اور ایک ایسی عقیدت بیٹھ گئی کہ ہمارے دلوں نے یہ کہا کہ جو یہ کہتے ہیں ہمیں وہی کرنا، اس کے سوا کچھ نہیں کرنا۔
تو وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے اور حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص تھا. پھر میں پرانے بزرگ کہ جنہوں نے مجھے امیر حمزہ کی بارگاہ میں جانے کا کہا تھا, میں ان کے پاس پہنچا اور سارا معاملہ سنایا, ایسا میرے ساتھ ابھی تک ہوا. مسکرانے لگے لیکن کچھ فرمایا نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے کہ جب تک آپ ان کے بارے میں مجھے خبر نہ دیں گے میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں. وہ بزرگ نے جب دیکھا کہ یہ تو ٹلنے والا نہیں, برجستہ ارشاد فرمایا کیا تجھے اب بھی یقین نہیں وہ ذات اور کوئی نہیں ام رسول اللہ امیر حمزہ کی تھی, کہ اللہ نے اس کو تیری مدد کے لیے بھیجا تھا. ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں. عزیز ساتھیوں, میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے, جب انہیں قبر میں دفن کیا جائے اور بیٹا ان کی قبر کی زیارت کے لیے گھر سے جائے, حدیث میں فرمایا گیا کہ جب بیٹا گھر سے چلتا ہے ماں باپ کو پتا چل جاتا ہے میرا بیٹا ملاقات کے لیے آ رہا ہے. اگر راستے میں ٹھوکر لگے, اگر راستے میں گر پڑ جائے, راستے میں کوئی تکلیف ہو, ماں باپ کی روح ان کے لیے حفاظت کی دعا کرتی ہے. ماں باپ چاہتے ہیں, اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا اسے خیر سے پہنچا دے, میرے پاس آ رہا تھا. جب ماں باپ کی قبر کی زیارت کا معاملہ یہ ہے تو یہاں تو اشرف الفقہاء کی ذات ہے, اپنے وقت کے پیر طریقت تھے, ولی کامل تھے. بزرگوں نے فرمایا الکرامت الاستقامت فوق الکرامہ, کہ جو استقامت ہوتی ہے, جو دین پر استقامت ہوتی ہے, دین پر جو عمل ہوا کرتا ہے, وہ کرامتوں سے بھی بھاری ہوتا ہے. اس لیے کہ کرامت تو بزرگ کے خاندان والے دکھاتے رہتے ہیں, لیکن استقامت یہ سب کو نہیں ملتی, یہ ان کو اللہ نصیب فرماتا ہے جو علم و عمل کا مجموعہ ہوا کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اور ایک بات میں عرض کروں, یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے بزرگوں کی روحوں کو جہاں سے بھی آواز دی جائے, جہاں سے بھی پکارا جائے, یہ نہ صرف سنتے ہیں بلکہ مدد کو بھی پہنچتے ہیں. امام مالک کے ایک شاگرد اور امام مالک کے مرید, امام مالک اپنے وقت کے مجتہد مطلق تھے. ان کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ امام مالک کبھی آپ نے پوری زندگی مدینے میں گزاری, آج بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہے, لیکن کبھی آپ نے مدینہ منورہ میں استنجا نہیں فرمایا. جب بھی استنجا کی حاجت ہوتی مدینے سے باہر تشریف لے, جب بھی سواری پر سوار ہونا ہوتا, کبھی بھی جانور پر آپ مدینے میں سوار ہی نہیں ہوئے جب تک مدینہ شہر سے باہر نہ پہنچ جاتے, جانور پر سوار نہ ہوتے. واپسی ہوتی جیسے ہی مدینے کی سرحدیں قریب ہوتی اتر جاتے. ایسے واقعات ان کی استقامت کے تعلق سے ملتے ہیں کہ بیان سے باہر ہے. بڑی عظیم شان تھی. ان کے ایک شاگرد اور ایک مرید, ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ارشاد فرمایا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ کا معاملہ پوچھتے ہو کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جب میری تدفین ہوئی اور لوگ دور ہوئے تو منکر نکیر سوالات کے وقت آ گئے. سوالات کا سلسلہ سب کے ساتھ ہے. سوالات کے لیے وہ آ گئے اور مجھے اٹھا کر بٹھایا کہ مجھ سے پوچھے. اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرتے امام مالک میری قبر میں آ چکے تھے. کچھ سوال کرتے امام مالک میری قبر میں آ چکے تھے اور فرشتوں نے چاہا کہ وہ ہٹ جائیں تو فرشتوں نے ارشاد فرمایا تم ایسے آدمی سے سوال کرتے ہو جس کی میں مدد کے لیے آیا ہوں, اس کے سوال کی کوئی حاجت نہیں, اللہ نے اس کو سوالات سے محفوظ فرما دیا. تو بزرگوں نے اس واقعے سے اس بات کو نقل کی ہے کہ پیر جو ہوتا ہے وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر مرید قبر میں بھی پریشان ہو تو پیر اپنی طاقت جو اللہ نے اسے دی ہے اس سے اس کی قبر میں جا کر مرید کی مدد بھی کر سکتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بزرگوں نے اس بات کو بھی تحریر فرمایا ہے کہ یہ جو فیض جو ہوتا ہے پیر کا, یہ صرف نیک نہیں, اگر مرید برا ہو اسے بھی ملتا ہے. مرید اگر برا ہو نا اسے بھی فیض ملتا ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ جو مرید اچھا ہو وہ اس فیض سے نفع اٹھاتا ہے, اور جو مرید برا ہو فیض تو اسے ملا لیکن وہ نفع نہیں اٹھا سکتا. یاد رکھیے جب تک پیر زندہ ہے ویسی ہی عقیدت کی جائے گی, اور جب قبر میں چلا جائے تو اس کی عقیدت, اس کا ادب و احترام, اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے, تو اور اپنے آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے. آخری واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا, کل شریف کا وقت ہونے والا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی عظیم شخصیت گزری ہے. آج بھی آپ کا بغداد شریف میں
بہت عظیم شان مزار اور بڑی عظیم شخصیت تھے، اللہ نے انہیں بڑا نوازا تھا، اور اس زمانے میں سائنس کے حوالے سے جو اسلام پر اعتراضات تھے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے علم کے ذریعے سے سائنس کے اعتراضات کا جواب دے کر اسلام کو بڑا صاف ستھرا فرمایا تھا۔ آپ کے تعلق سے ملتا ہے کہ ایسے حالات ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بزرگوں کی گستاخیاں کرنا، ان کے حوالے سے باتیں کرنا، ان کے حوالے سے لکھنا، یہ ہر زمانے سے ہوتا آیا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لیکن جو اپنے ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، وہ ان باتوں سے پلٹتے نہیں ہیں، وہ بدلتے نہیں ہیں۔ جب پیر کو پکڑ لیا تو پکڑ لیا، اب کسی سے بھی فیض ملے صدقہ اسی پیر کا ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج مختلف خانقاہیں ہیں، بریلی شریف ہے، ماررہ مطہرہ ہے، کچھوچھا مقدسہ ہے، یا اور کسی خانقاہ سے آپ مرید بریلی سے ہیں، اور ہو سکتا ہے عقیدت کچھوچھا سے ہو، عقیدت ماررہ سے ہو، عقیدت کسی اور بزرگ سے ہو، پیر سے زیادہ کسی اور پیر کے پاس، بزرگ کے پاس آنا جانا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سنی صحیح العقیدہ ہے تو کوئی حرج نہیں، اور ان کے پاس جانے سے فیض ملتا ہے تو تصوف کی اصطلاح میں یاد رکھیے، بھلے فیض کسی بھی آستانے سے ملے، لیکن یہ صدقہ تیرے پیر کا ہے کہ تیرا پیر تجھے وہاں سے دیتا ہے، وہ جہاں سے دے سکتا ہے، اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے۔ اس بات کو یاد رکھے، پیر کی بارگاہ میں اگر وہ واقعی شریعت کا عامل تھا، بظاہر اس کی کوئی کرامت نہ ہو، لیکن کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے نہ اس کی برائی کرے، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو اپنے پیر کی برائی کرتا ہو۔ ہاں وہ دین سے دور ہو، وہ رسول اللہ کی شریعت کا منکر ہو، یا فاسق مولن ہو، تو اس کی تو تعریف نہیں کی جا سکتی، ایسے آدمی کی تو بیعت بھی نہیں لی جا سکتی ہے۔ کجا اس کی باتیں کرنا، اس کی کرامتیں بیان کرنا، شریعت کا عامل نہ ہو اور کرامتیں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی کی شان میں کسی آدمی نے ان کی برائیاں بہت زیادہ لکھ دی، اور باقاعدہ اس کی کتاب کو شائع کیا گیا۔ اپنے وقت کا ایک بزرگ ان کے وصال کے کئی سو سال کے بعد اس کتاب کو پڑھ رہا تھا جو امام غزالی کی برائی میں لکھی ہوئی تھی، اس کتاب کو پڑھ رہا تھا، ابھی تو پڑھنا شروع کیا تھا، ایک صفحہ بھی اس زمانے کا مکمل نہ ہوا تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، جبکہ اپنے وہ وقت کے بزرگ تھے، انہیں تو پتا چل گیا۔ بزرگوں میں اور ہم میں یہی فرق ہوتا ہے، بزرگوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو انہیں فوراً اشارہ مل جاتا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ توبہ اور استغفار میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا گناہ ہو رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جیسے ہی میری بینائی گئی میں سمجھ گیا کہ غزالی کی برائی پڑھ رہا تھا، اس کا اثر ہے، میں نے فوراً کتاب کو پھینکا، سجدہ کیا، معافی مانگی، اے اللہ غلطی ہو گئی، اب کبھی ایسا نہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ابھی تو میں نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تھا، اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ یہ حال ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم لوگ یہاں جمع ہیں اس لیے کہ جس جگہ پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، حضور اشرف الفقہاء یہیں سے امامت فرمایا کرتے، یہ جو دیوار ہے یہیں سے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے، اگلا جو کمرہ ہے وہیں آپ آرام فرمایا کرتے۔ ان در و دیوار کو نسبت حضور اشرف الفقہاء سے ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم وہاں مزار تک نہ پہنچ سکے، ان جگہوں تک پہنچے ہیں جن کو حضور اشرف الفقہاء نے رونق بخشی ہے، جہاں جن دیواروں نے حضور اشرف الفقہاء کو مس کیا ہے، قسم خدا کی یہاں بھی فیض برسے گا اور اس کے صدقے میں بھی ہماری نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پر خصوصی فضل و کرم کی بارش نازل فرمائے اور آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔